بسم باپ کے اللہ ساتھ پڑھ لو. الرحمن الرحیم وبه نستعین صلی اللہ علیہ وسلم. اقسام الشرک. حقیقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفة بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان بل يختص بالواجب جل مجده لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره أو يفنى غيره في ذاته ويبقى بذاته أو نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما ورد في الحديث. اقسام شرک بیان فرما رہے ہیں کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کس نوعیت کا شرک پایا جاتا ہے. سب سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے اور لوگ شرک میں مبتلا کیسے ہو جاتے ہیں. حقیقت الشرک، شرک کی حقیقت، ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین من الناس، کہ لوگوں میں جو معظم اور مکرم قابل احترام لوگ ہوں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں. ان یعتقد انسان، کہ کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے، فی بعض المعظمین من الناس، لوگوں میں بعض قابل احترام لوگوں کے سلسلے میں، کہ ان الآثار العجیبۃ الصادرۃ منہ، کہ وہ آثار جو عجیب و غریب ہیں اور جو انسان سے صادر ہو رہے ہیں، انما صدرت، وہ اس لیے صادر ہو رہے ہیں، یعنی عجیب و غریب نقوش اور آثار یا عجیب و غریب اعمال اور حرکات جو لوگوں سے صادر ہو رہے ہیں، انما صدرت، وہ اس لیے صادر ہو رہے ہیں، لکونہ متصفۃ بصفۃ من صفات الکمال، کیونکہ وہ انسان صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت سے متصف ہے، اس لیے کہ وہ آدمی صفات کمالیہ سے متصف ہے. مما لم یعد فی جنس انسان، اور صفات کمالیہ سے متصف ہونا یہ وہ خوبی ہے جو کسی دوسرے انسان میں اس سے پہلے محسوس نہیں کی گئی، جو عام طور سے انسان میں محسوس نہیں کی جاتی ہے. شرک کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان قابل احترام معظم مکرم لوگوں کے بارے میں یہ سمجھ لے حرکات و سکنات صادر ہو رہے ہیں، وہ اس لیے صادر ہوتے ہیں کہ وہ آدمی صفات کمالیہ سے متصف ہے، اور صفات کمالیہ سے متصف ہونا دوسرے انسان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. بل یختص بالواجب جل مجدہ، اس لیے بلکہ صفات کمالیہ صرف اور صرف واجب جل مجدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. بل یختص بالواجب جل مجدہ، بلکہ صفات کمالیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو واجب ہے اسی کے ساتھ خاص ہے. لا یوجد فی غیرہ، کسی دوسرے انسان میں صفات کمالیہ نہیں پائی جا سکتی، الا، مگر یہ کہ ان یخلع ہوا، اللہ تبارک و تعالی خلعت الالوہیہ علی غیرہ، کسی دوسرے انسان کو الوہیت کا لبادہ اڑا دے، او یفنا غیرہ فی ذاتہ، یا دوسرا کوئی انسان اللہ کی ذات میں اپنے کو فنا کر لے، ویبقى بذاتہ، اور اللہ کی ذات سے اپنی بقا کو منسلک کر لے، اللہ کی ذات سے اپنی بقا کو منسلک کر لے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ صفات کمالیہ کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. اچھا جی، او نحو ذلك، یا ان جیسی دوسری چیزیں اس کی طرف سے صادر ہو، مما یظنہ، جسے خیال کرتا ہے یہ معتقد، یعنی مما یظنہ هذا المعتقد من انواع الخرافات، یا ان جیسی دوسری چیزیں جو اصل خرافات میں سے ہے اور جو اس معتقد کے عقیدے کا جز ہے. کما ورد فی الحدیث، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ان المشرکین كانوا یلبون بهذه الصیغہ،
کہ مشرکین جو ہے اس صیغے کے ذریعے تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، کہ لبیک ہم حاضر ہیں، لبیک ہم حاضر ہیں، لا شریک لک اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، الا شریکن مگر ایک شریک ہے جو آپ کا ہے، تملکہ جس کے آپ مالک ہیں، وما ملک اگر ماں کو نافیہ مانے تو یہ کہیں گے جس کے آپ مالک ہیں اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے اس کے بھی آپ مالک ہیں۔ فَيَتَذَلَّلْ عِنْدَهُ أَقْصَى التَّذَلُّلِ چنانچہ وَيُعَامِلُ مَعَهُ مَعَامَلَةَ الْعُبَّادِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَتَذَلَّلْ عِنْدَهُ أَقْصَى التَّذَلُّلِ، تو وہ آدمی یعنی فَيَتَذَلَّلْ عِنْدَهُ تو یعنی یہ سب کچھ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور ایسا عقیدہ تھا، فَيَتَذَلَّلْ عِنْدَهُ چنانچہ ایسے آدمی کے سامنے دوسرا آدمی انتہائی درجے عاجزی کے ساتھ جھک جاتا، وَيُعَامِلُ مَعَهُ اور اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتا، معاملۃ العباد مع اللہ جو برتاؤ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے عابد و زاہد بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعامل کرتے معاملہ کرتے ہیں وہی معاملہ وہ بندہ اس کے ساتھ کرتا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کے سامنے دوسرا انسان جھک جاتا، اور جس طرح سے بندہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے خاکساری اور عجز اور نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، یہی معاملہ جو ہے اس آدمی کے ساتھ ہوتا تھا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ وَهَذَا مَعْنَى لَهُ أَشْبَاحٌ وَقَوَالِبٌ وَالشَّرْعُ لَا يَبْحَثُ إِلَّا عَنْ أَشْبَاحِهِ وَقَوَالِبِهِ، کہہ رہے ہیں اور یہی هذا معنی یہ وہ مفہوم ہے، لہو یعنی شرک جو ہے ایک قلبی فعل ہے، وَهَذَا معنی یعنی اور معنی لہو لہو اشباح و قوالب، کیا مطلب یعنی شرک جو ہے ایک قلبی فعل ہے، شرک کا ارتکاب آدمی قلب اور دل کی نیت سے کرتا ہے، لیکن اس شرک کے کچھ مظاہر ہیں، کچھ ظاہری شکل ہے، کچھ ظاہری صورتیں ہیں، اور شریعت جو ہے وہ ظاہری شکل و شباہت ہی سے بحث کرتی ہے، اور شریعت جو ہے وہ ظاہری شکل و شباہت ہی پر فیصلے کرتی ہے۔ کہ وَهَذَا مَعْنَى لَهُ أَشْبَاحٌ وَقَوَالِبٌ، یہ شرک کے وہ معنی ہیں جس میں کیا کہتے ہیں شرک کے کچھ مظاہر ہیں اور کچھ قوالب ہیں، یعنی شرک جو ہے اصلاً کیا کہتے ہیں قلب فعلی کو کہتے ہیں، لیکن شرک کی کچھ ظاہری علامتیں ہیں، کچھ ظاہری شکلیں ہیں جس سے شرک کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اسی کو ہے هذا معنی لہو اشباح و قوالب، کہ یہ شرک جو ہے ایک قلبی فعل ہے لیکن اس کی کچھ ظاہری شکلیں ہیں، وقوالب اور کچھ ظاہری سانچے ہیں اور علامتیں ہیں، والشرع اور شریعت لا يبحث بحث نہیں کرتی الا عن اشباحی مگر ظاہری شکلوں میں اور ان سانچوں میں، کہ یعنی ظاہری شکلوں کے بارے میں بحث کرتی اور ان ظاہری سانچوں کے بارے میں بحث کرتی، التی باشرہ الناس جس کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں، بنیت الشرکی شرک کی نیت سے، حتی صارت مظنۃ للشرک یہاں تک کہ وہ عمل یعنی وہ ظاہری حرکتیں شرک کا مظنہ سمجھی جاتی ہیں، ولازما له فی العادہ اور عادتاً شرک کے لیے لازم سمجھی جاتی ہے، ضروری سمجھی جاتی ہے، کہ سنت الشرعی جس طرح سے شریعت کا طریقہ کار ہے، فی اقامت العلل المتلازمہ للمصالح والمفاسد مقامہا، کہ وہ علل اور وہ اسباب جو مصالح اور مفاسد کے لیے لازم ہیں، مفاسد اور مصالح سے بالکل مربوط ہیں، ان اسباب کو شریعت جو ہے وہ مصالح اور مفاسد کے قائم مقام قرار دیتی ہے، یعنی وہ علامتیں اور وہ اسباب جو اصل مقاصد اور اصل مفاسد تک پہنچانے والی ہیں، شریعت جو ہے انہی علل اور انہی اسباب کو ان مصالح اور ان مفاسد کے قائم مقام قرار دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دو وصف ہے، ایک وصف کا نام بخل ہے اور ایک وصف کا نام جو ہے سخاوت ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور یہ کہا کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ سخی سمجھا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا
وہ بخیل سمجھا جائے گا۔ تو شریعت کی نگاہ میں مقصود زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور بخل اور سخاوت یہ دراصل زکوٰۃ کی ادائیگی کا سبب ہے اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا سبب ہے، لیکن شریعت نے یعنی بخل اور سخاوت کے قائم مقام زکوٰۃ کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کو کر دیا، لہذا جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ سخی سمجھا جائے گا، جو ادا نہیں کرے گا وہ بخیل سمجھا جائے گا۔ اب آگے فرق خلعت یخلع لباس، یعنی یخلع لباس کو کہیں گے یا پہنانے کو کہیں گے؟ خلع وہی لباس، خلع پہنانا، اتار دینا اس پر، یعنی یہاں جیسے ہوتا ہے میں نے اتارا اور اس کو پہنایا، ویسے تو اللہ نے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو دے دیا۔ یخلع خلع نکالنے سے ہے نا مولانا؟ جی 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 جی، تو جیسے ہوتا ہے نا، مان لیجیے میرا کوئی شاگرد ہے، اپنی ٹوپی اتار کے اس کو دے دوں تو گویا اپنا مقام میں نے اس کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، وَنَحْنُ نُرِيدُ، اب شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں أَن نُنَبِّهَكَ عَلَى أُمُورٍ جعلها الله تعالى في الشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة والتسليمات مظنات للشرك فنهى عنها۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو چند ایسی جگہیں بتا دیں جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں جی شرک کے مظاہر قرار دیے ہیں، شرک کا مظنہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے، ان جگہوں کو فنہا عنہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مظنوں سے بھی منع کیا ہے، وہاں جانے سے بھی منع کیا ہے۔ گویا مظنہ اور سبب ہی دراصل جو ہے مسبب کے قائم مقام ہے، علت ہی معلول کے قائم مقام ہے، اسی لیے شریعت نے اس سے روکا ہے۔ اب یہاں سے ان مظنات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَن نُنَبِّهَكَ عَلَى أُمُورٍ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ على صاحبها الصلوات والتسليمات مظنات للشرك فنهى عنها۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ابھی کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے امور پر آپ کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں شرک کا مظنہ قرار دیا ہے، اور ان مظنات سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو شرک کے مظنات کیا کیا ہیں یہ نیچے شاہ صاحب درج فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا مظنہ شاہ صاحب فرما رہے فَمِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ وَالنُّجُومِ فَجَاءَ النَّهْيُ عَنِ السَّجْدَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى۔ ایک مظنہ یہ ہے کہ وہ لوگ بتوں اور ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے۔ فجاء النہی، چنانچہ ممانعت آئی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا سجدے کی مستحق ذات سے اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ سورج ہے نہ چاند ہے۔ والاشراک فی السجدہ کان متلازما للاشراک فی التدبیر، اور سجدے میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ تدبیر میں، انتظام میں شریک ٹھہرانے کا متلازم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ سجدے میں شریک ٹھہرانا گویا کسی کو مدبر ماننا ہے، تو جب کسی کو مدبر انسان مانے گا تو اسی کو وہ سجدہ کرے گا، اور جب کوئی مدبر ہوگا تو وہ سجدے کے لائق ہوگا۔ تو کسی کو اس کی یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کے سجدے میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا گویا اس بات کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، تو تدبیری صفت میں وہ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، اور جب تدبیری صفت میں شریک کر رہا ہے اسی لیے تو اسے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اور اشراک فی السجدہ جو ہے یہ متلازم ہے اشراک فی التدبیر کو،
कमा औमअना इलैहि, जैसा कि हमने इससे पहले तौहीद के 4 मरातिब बयान किए थे, उसमें तीसरा और चौथा को एक दूसरे के मुतलादिम करार दिया था। वलैस अल-अम्रु कमा यज़ुन्नु बअदुल मुतकल्लिमीन मिन अन्न तौहीद अल-इबादा हुक्मुन मिन अहकामिल्लाहि तआला मिम्मा यख्तलिफ बिइख्तिलाफ अल-अदयान ला युतलब बिदलील बुरहानी कैफ। कह रहे कि लैस अल-अम्र, ये मसला है वो नहीं है जैसा कि बाद मुतकल्लिमीन समझते हैं। यानी बाद मुतकल्लिमीन का ये कहना है कि मलाइका को सजदा करना, यानी मलाइका का सजदा करना आदम अलैहिस्सलाम को, ये सजदा ताजीमी था और वो पिछली उम्मतों में जायज था। तो गोया सजदा भी वैसा ही मसला हो गया जो मसला जो है मुख्तलिफ अदियान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ रहा है। यानी बाज़ मज़ाहिब में बाज़ चीज़ें जायज़ थी जो हमारी शरीयत में नाजायज़, और बाज़ मज़ाहिब में बाज़ चीज़ें नाजायज़ थी जो हमारी शरीयत में जायज़। तो इसी तरह से गोया सजदा ताज़ीमी पिछली शरीयत में जायज़ था, अब वो सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर मलाइका ने सजदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो उसने जायज पर अमल किया था, नाजायज पर अमल नहीं किया था, ऐसा कहना है बाद मुतकल्लिमीन का। शाह साहब उसकी तरदीद फरमा रहे हैं। वलैसल अम्रु कमा यज़ुन्नु बअदुल मुतकल्लिमीन, बाद मुतकल्लिमीन जो समझते हैं मामला वैसा नहीं है, वो ये कि अन्ना तौहीद अल इबादा, कि इबादत की तौहीद इबादत यानी इबादत सिर्फ एक अल्लाह की जाएगी। हुक्मुन मिन अहकामिल्लाह, यानी तौहीद इबादत भी अल्लाह ताला का ऐसा हुक्म है, मिम्मा यख्तलिफु बिइख्तिलाफ अल-अदयान, जिस मसले में मज़ाहिब का इख्तिलाफ पैदा रहा है। यानी तौहीद इबादत वो अहकाम इलाही में वो हुक्म इलाही है जिसमें मज़ाहिब के बदलने से इख्तिलाफ रहा है। यानी हर मजहब में तौहीद इबादत मीनो अन व उसी अंदाज से हो जिस अंदाज से हमारे मजहब में है, ऐसा नहीं है, बल्कि जिस तरह से मज़ाहिब में बात चीजें जायज और नाजायज के कबील की बदलती रही है दीगर मज़ाहिब में हमारे मज़ाहिब की निस्बत से, तो उसी तरह से तौहीद इबादत का मामला भी बदला हुआ है। ला युतलब बिदलील बुरहानिय्यिन, कह रहे इस मसले पर किसी दलील कतई को तलब नहीं किया जाएगा। शाह साहब फरमा रहे कैसे, कैफ, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये है कि आप ये कहें कि हर मजहब में तौहीद इबादत मिनो अन वैसे ही है जैसे हमारे मजहब में है, बाद मुतकल्लिमीन इसके कायल नहीं है, लिहाजा तौहीद इबादत पर वो किसी भी दलील कतई के कायल नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि तौहीद इबादत जो है वो हर मजहब में यकसा है और इस पर दलील कतई की जरूरत है। वलौ कान कज़ालिक लम युल्ज़िमहुमुल्लाहु तआला बितफर्रुदिही बित्तख़लीक़ि वत्तदबीरी कमा क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल। कह रहे अगर मामला ऐसा होता कि तौहीद इबादत का मामला हर मजहब में यकसा नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला उन मज़ाहिब के लोगों को तख्लीक और तदबीर के बारे में ये न बताता कि मैं तन्हा पैदा करने वाला हूं और मैं ही तन्हा मुदब्बिर हूं, ऐसा मुझे मानो, नहीं मानोगे तो दीन से खारिज हो जाओगे। ऐसा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला जो है दिगर मज़ाहिब के लोगों को न देता। वही करें वलौ कान कज़ालिक, अगर मामला ऐसा होता, लम युल्ज़िमहुमुल्लाहु तआला, तो अल्लाह ताला उन लोगों पर तख्लीक और तदबीर में अल्लाह ताला को मुतफर्रिद मानने का हुक्म लागू न करता, लाजिम न करता। कमा क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है कि कुलिल हम्दुलिल्लाह, आप कह दीजिए कि सारी तारीफ है अल्लाह के लिए, व सलामुन, और सलामती है, अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अल्लाह ताला के उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया है। अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून,
کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ یعنی ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا اللہ کے ساتھ شریک کرنا بہتر ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فرمایا کہ کیا امن خلق، کیا وہ خدا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم، اور جس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان میں سے ماء، پانی، فانبتنا بھی، اور اس پانی سے ہم نے حدائق ذات بہجہ، بارونق باغات اگائے. انبت ینبت انباتن مانے اگانا، حدائق مانے باغات، ذات بہجہ مانے بارونق، ہم نے اس پانی سے بارونق باغات اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان باغات کے درخت کو اگاتے. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کا برابر سمجھتے ہیں. عدل یعدل مانے برابر سمجھنا. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا برابر سمجھتے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، کہ کیا وہ خدا جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها، اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انہارا نہریں جاری کی، وجعل لها رواسي، اور ان نہروں کے لیے اور اس زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، رواسی مضبوط پہاڑ بنائے. وجعل بین البحرین، اور دو سمندروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حاجزن، ایک رکاوٹ بنائی. حاجز کے معنی رکاوٹ. اور آپ کہاں پڑھ رہے ہیں مولانا؟ میں پکڑ نہیں پا رہا ہوں. الى آخر 5 آیات بل احمق انہم اعترفوا بتوحید الخلق، و ان آیات کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں ان عبارتوں میں. نہیں، اقسام الشرک میں جو دوسرا پیج ہے، ہاں دوسرا پیج ہے، وہ پڑھ لیا. قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون ام خلق لکم ام خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. یہاں یہ آیتیں درج نہیں ہیں اس کتاب میں. اچھا، یہاں بس لکھا الی آخر 5 آیات. ہاں تو وہ 5، یعنی اس کے بعد 5 آیتیں ہیں. وہ 5 آیتیں ممکن ہے آپ کے نسخے میں نہ ہو، اس ہمارے نسخے میں نہیں ہے. ہے. اچھا میں وہی دیکھ رہا تھا، وہ آیتیں مفقود ہیں اس نسخے میں. جی تو میں ترجمہ کر دے رہا ہوں اور اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. اِلٰہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. اما یجیب المضطر، کیا وہ جو کسی پریشان کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اس سے مانگتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ مصیبت کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تم لوگوں کو زمین کا ہمنشین، زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اما یہدیکم، کیا وہ جو تمہیں ہدایت دے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، ومن یرسل الریاح، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، خوشخبری سنانے والا، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے پہلے. اِلٰہ مع اللہ تعالی، تعالی اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تمام ان لوگوں سے جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بدرجہ بلند و بالا ہے. اما یبدأ الخلق،
کیا وہ جو شروع میں پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے ومن یرزقکم اور جو تم کو رزق دیتا ہے من السماء والارض آسمان اور زمین سے الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے قل ہاتوا برہانکم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنی دلیل لے کر آ جاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یہ ساری آیتیں ذکر کر کے شاہ صاحب آگے فرما رہے ہیں بل الحق انہم اعترفوا بتوحید الخالق وبتوحید التدبیر فی الامور العظام بلکہ صحیح یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو ایک ماننے کا اعتراف کیا تھا اور بڑے بڑے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدبر اور منتظم یعنی یعنی تنہا اللہ کو مدبر اور منتظم مانا تھا بتوحید التدبیر اور یہ بھی مانا کہ اللہ ہی تنہا ہے جو بڑے بڑے معاملات کا انتظام کرنے والا ہے وسلم اور اس بات کو ان لوگوں نے تسلیم کیا تھا ان العبادت متلازمۃ معہما اور عبادت جو ہے ان دونوں عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی توحید خالق کے عقیدے کے ساتھ اور توحید مدبر تدبیر کے عقیدے کے ساتھ جب اللہ ایک ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے تنہا جب اللہ ایک ہے تنہا مدبر ہے تو عبادت بھی یعنی اسی ذات کی جائے گی جن میں یہ دونوں صفتیں پائی جائیں گی تخلیق کی اور تدبیر کی لما اشرنا الیہ فی تحقیق معنی التوحید کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ یعنی یہ تسلیم کیا کہ عبادت جو ہے یہ وہ ان دونوں صفات کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اس وجہ سے جو ہم نے اشارہ کیا ہے اس سے پہلے توحید کے معنی کو بیان کرنے میں فذلک الزمہم بما الزمہم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند بنایا ہے ان چیزوں کا جو اللہ نے پابند بنایا یعنی عقیدے کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کا اللہ نے ان کو پابند بنایا ہے جو پابند بنایا ہے وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے کامل دلیل یہاں پر مولانا ہماری اس نسخے میں الی آخر 5 آیات اس کے بعد لکھتے ہیں بل الحمق انہم بل الاحمق انہم اعترفوا نہیں توحید الخلق وہ اس کی غلطی ہے کتابت کی غلطی ہے وہ جو حمق نظر آ رہا ہے اس کو کاٹ کے حق بنا لیجیے بل الحق انہم اعترفوا بتوحید الخالق وبتوحید التدبیر فی الامور العظام عظام کے کیا معنی ہوتے ہیں مولانا امور العظام بڑے بڑے معاملات ومنها اور شرک کا دوسرا مدنہ انہم كانوا يستعینون بغیر اللہ فی حوائجہم کہ وہ لوگ غیر اللہ سے مدد چاہتے تھے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے میں کیا جیسے من شفاء المریض مریض کی شفایابی کے سلسلے میں وغناء الفقیر اور فقیر کی کو مالدار بنانے کے سلسلے میں وینذرون لہم اور وہ لوگ ان کے لیے منت مانتے تھے یعنی وینذرون لہم اور ان شرکا کے لیے جن کو خدا کا شریک ٹھہرایا تھا منت مانتے تھے یتوقعون انجاح مقاصدہم بتلک النذور اور یہ امید رکھتے تھے کہ ان نظر و نیاز سے ان منتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد ان منتوں سے یہ سارے شرکا ان کے مقاصد کو کامیاب بنا دیں گے یتوقعون اور یہ امید رکھتے تھے کہ ان منتوں سے یہ سارے شرکا ان کے مقاصد کو کامیاب بنا دیں گے وَيَتْلُونَ أَسْمَاءَهُمْ اور یہ لوگ ان شرکا کے نام کی مالا جپتے تھے رجا برکتیا برکت کی امید میں کہ جتنا نام لیں گے اتنی برکت ہوگی فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بات کو لازم قرار دیا أَن يَقُولُوا فِي صَلَوَاتِهِمْ کہ وہ سب اپنی نماز میں یہ کہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد کے طلبگار ہے وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو وليس المراد من الدعاء العبادہ یہاں پر دعا سے مراد عبادت نہیں ہے
کما قال بعض المفسرین، جیسا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں بل هو الاستعانہ، بلکہ دعا سے مراد مدد طلب کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو، فیکشف ما تدعون، تو جو کچھ مانگتے ہو، ہاں یعنی فیکشف ما تدعون، تو تم لوگ جو ہے یعنی یہاں پر ما تدعون یعنی جو کچھ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو جس مصیبت میں، تو اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ کشفہ معنی دور کر دینا، ما تدعون یعنی جس کے سلسلے میں مانگتے ہو، یعنی جس مصیبت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو شرک کا ایک مظنہ یہ بھی ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ جی ومنها انهم كانوا يسمون بعض شركائهم بنات الله وابناء الله فنهوا عن ذلك اشد النهي وقد شرحنا سره من قبل۔ اور تیسرا مظنہ یہ ہے کہ وہ لوگ یسمون بعض شرکائهم، اپنے بعض شرکا کو جنہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے انہیں بنات اللہ کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں، وابناء اللہ اور اللہ کے بیٹے بھی کہتے تھے۔ فنہوا عن ذلک اشد النہی، ان لوگوں کو اس کام سے سختی سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ وقد شرحنا سرہ من قبل، اور میں اس سے پہلے میں نے اس کے راز کی تشریح کر دی ہے، یعنی فی بیان مرض جمہور الیہود میں ہم نے اس کے راز کو بیان کر دیا اس سے پہلے۔ ومنها، اور ایک مظنہ یہ بھی ہے کہ انہم كانوا يتخذون احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگ احبار کہتے ہیں علماء یہود کو، اور رہبان کہتے ہیں عیسائیوں کے بزرگوں کو، عابد و زاہد لوگوں کو، کہہ رہے کہ وہ لوگ یعنی یہود لوگ اپنے علماء کو، عیسائی لوگ اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا کرتے تھے، کہ اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیتے تھے۔ بمعنی مطلب یہ ہے کہ انہم كانوا يعتقدون، یعنی ان حضرات کا یہ عقیدہ تھا، انما احلہ هؤلاء حلال، کہ یہ لوگ جس چیز کو حلال قرار دیں وہ حلال ہے، لا باس فی نفس الامر، اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وانما حرمہ هؤلاء حرام، اور جس چیز کو یہ لوگ حرام ٹھہرائیں وہ حرام ہے، یؤاخذون به فی نفس الامر، اگر اس کام کو آدمی کرے گا تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ ولما نزل قوله تعالی، اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا، تو سأل عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عدی بن حاتم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، فقال، تو آپ نے فرمایا، كانوا يحلون لهم اشیاء، کہ وہ سارے رہبان اور احبار ان کے لیے کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرا دیتے، فیستحلونها، تو وہ لوگ اسے کیا کرتے، حلال سمجھ لیتے تھے، ویحرمون علیہم اشیاء، اور کچھ چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے، ویحرمونها، تو وہ لوگ اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔ وسر ذلك، اس کا راز یہ ہے کہ یعنی ان التحلیل والتحریم عبارت عن تکوین نافذ فی الملکوت، کہ تحلیل و تحریم یعنی حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، یہ دراصل عبارت ہے اس تکوینی فیصلے سے، تکوین نافذ، اس تکوینی فیصلے سے جو عالم ملکوت میں ہوا کرتے ہیں، کہ ان الشیء الفلانی یؤاخذ به، کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز پر مواخذہ کیا جائے، او لا یؤاخذ به، یا اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے، فیکون هذا التکوین سببا للمواخذہ وترکها، لہذا یہ تکوینی فیصلہ ہی مواخذہ اور عدم مواخذہ کا سبب ہوتا ہے، وهذا من صفات اللہ تعالی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، نہ کہ کسی عالم اور کسی بزرگ کی صفات میں سے۔ وَأَمَّا نِسْبَةُ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ رہی بات کہ تحلیل اور تحریم کی نسبت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کو حلال قرار دیا ہے اور فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے،
تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی بھی وضاحت کر رہے ہیں۔ رہی بات کہ تحلیل و تحریم کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، فبمعنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فبمعنی ان قولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے امارۃ قطعیہ، یعنی قطعی علامت۔ آپ کہہ رہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، گویا ایک قطعی علامت اس بات کی ہے لتحلیل اللہ و تحریمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ جب آپ یہ فرمائیں کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، تو آپ کا یہ ارشاد فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں اوپر سے آپ کو وہی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا نِسْبَتُهَا إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّتِهِ، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے امت کے مجتہدین کی طرف حلال و حرام کو منسوب کر دیتے ہیں، فَبِمَانَا رِوَایَتِهِمْ ذَلِكَ عَنِ الشَّرْعِ مِنْ نَصِّ الشَّارِعِ، تو اس وقت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایتہم، کہ ان حضرات نے، ان مجتہدین نے ان حلال و حرام کے حکم کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، عن الشرعی، شریعت کے حوالے سے، من نص الشارع، شارع کے بیان کردہ، صراحت کی بیان، شارع کی نص، شارع کی نص کی روشنی میں ان حضرات نے شریعت کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور استنباط معنی من کلامہ، یا دو طرح سے، یا تو اس چیز کو یعنی فبمعنی روایت، یعنی مجتہدین نے حلال و حرام کے اس حکم کو شریعت کے حوالے سے نقل کی ہے، کس روشنی میں؟ شارع کی عبارت کی روشنی میں، یا شارع کے کلام سے کسی مفہوم کو اخذ کر کے، او استنباط معنی من کلامہ، یا شارع کے کلام سے کسی مفہوم کو دریافت کر کے، یا شارع کی صراحت کی روشنی میں، کی عبارت کی روشنی میں انہوں نے حلال و حرام کا یہ حکم بیان کیا۔ یہ بات واضح نہیں ہوئی مولانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حلال کیا اور کسی چیز کو حرام کیا، تو کیا یہ مشابہ ہے پچھلے راہبوں کے اور یہودیوں کے بتا علماء دے رہا ہوں، کے؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ پچھلے راہب اور احبار کا جو معاملہ تھا وہ بذات خود از خود کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام، حلال اور حرام کی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی، کسی دلیل کی بنیاد پر وہ حلال اور حرام نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنی مرضیات کی بنیاد پر کہتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ احبار تھے، عالم تھے، رہبان تھے، بزرگ تھے، نبی نہیں تھے۔ پہلا فرق تو یہ، جب وہ نبی نہیں تھے، عالم تھے، تو خود اپنی زبان سے، اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے کسی حلال و کسی چیز کے حرام یا حلال قرار دینے کا ان کو حق نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ کے بارے میں یہ پہلے سے جانکاری ہے کہ جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں اللہ کی وحی اور ہدایت کے مطابق بولتے ہیں، تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ حلال ہے گویا اس بات کی قطعی علامت ہے کہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے، یا یہ حرام ہے تو گویا اس بات کی قطعی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اب رہی بات مجتہدین کی، تو مجتہدین جو ہے شریعت کے حوالے سے کسی چیز کو اگر نقل کریں تو وہ دراصل شارع کی عبارت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، یا ان کے کلام سے کسی مفہوم کو اخذ کرتے ہیں، اسے وہ بیان کرتے ہیں، بذات خود اپنی مرضیات کے مطابق کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہتے۔ وہی فبمعنی روایتہم، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ شریعت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں شارع کی عبارت کی روشنی میں، یا اس کے کلام سے کسی مفہوم کو دریافت کرنے کی روشنی میں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا بَعَثَ رَسُولًا وَثَبَتَتْ رِسَالَتُهُ بِالْمُعْجَزَةِ وَأَحَلَّ عَلَى لِسَانِهِ بعض ما كان حراما عندهم، ووجد بعض الناس في نفسه انحجاما عنه، وبقي في نفسه ميل إلى حرمته لما وجد في ملته من تحريمه،
فهذا على وجهين إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي، وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريما لا يحتمل النسخ لأجل أنه تبارك وتعالى خلع على عبد خلعة الألوهية أو صار فانيا في الله باقيا به، فصار نهيه عن فعل أو كراهيته له مستوجبا لجرم في ماله وآله فذلك مشرك من الله تعالى۔ شاہ صاحب یہاں پر شرک کی ایک دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، اس میں سے وہ شرک ہی نہیں ہے بلکہ شرک سے آگے وہ کفر کی حد تک ہے، ایسی شکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ علم یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اذا بعث رسولا، جب کسی نبی کو یا رسول کو بھیجتا ہے، وثبتت رسالته بالمعجزہ، اور معجزات کے ذریعے اس رسول کی رسالت ثابت ہو جاتی ہے، مؤید ہو جاتی ہے، وأحل على لسانه، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کی زبانی بعض اس چیزوں کو حلال کر دیتا ہے جو چیزیں ان لوگوں کے نزدیک دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں حرام تھی۔ ووجد بعض الناس في نفسه، اور بعض لوگ اپنے دل میں پاتے ہیں انحجاما، انحجم ینحجم انحجاما کے معنی آتے ہیں اعراض کرنا، انجحاما، انجحاما، انحجاما، انحجاما، جہاں انجحاما لکھا ہے، جیم ہا میم، آپ کے نسخے میں جہامن ہے، انجحاما، نہیں انحجامن ہے وہ صحیح، انحجامن جی۔ اور بعض لوگ اپنے دل میں اس سے اعراض پاتے ہیں کہ میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، وبقی فی نفسہ، اور اس کے دل میں یہ بات میل الی حرمتہ، اس کے دل میں اس کو حرام ہونے کی خواہش باقی رہتی ہے کہ نہیں یہ حرامی ہونی چاہیے، کیوں؟ لما وجد فی ملتہ، اس لیے کہ اس نے اپنے مذہب میں من تحریمہ اس کو حرام پایا ہے، لہذا وہ اس مذہب میں اس کو حلال دیکھنا نعوذ باللہ نہیں چاہتا۔ فہذا علی وجہین، یعنی اگر کسی کا یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، تو اس کی دو وجہیں ہوں گی، دو وجہوں کی بنیاد پر یہ خیال اور یہ عقیدہ اس کے ذہن کے اندر آ سکتا ہے، اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، ان کان لتردد فی ثبوت هذه الشریعہ، اگر یہ خیال اسے اس بنیاد پر پیدا ہوا ہے کہ اس کو اس شریعت کے ثبوت میں، اس شریعت کے ثابت ہونے میں اسے تردد ہے، ان کان لتردد، اگر یہ خیال اس کے ذہن میں اس بنیاد پر آیا ہے کہ اس کو اس شریعت کے ثبوت میں تردد ہے نعوذ باللہ، فهو کافر بالنبی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِاعْتِقَادِ وُقُوعِ التَّحْرِيمِ الْأَوَّلِ، اور اگر یہ خیال اس لیے ہے کہ لاعتقاد، کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وقوع التحریم الاول، کہ پہلی مرتبہ جو چیز حرام قرار دی جاتی ہے تحریماً، وہ اس شکل میں حرام ہوتی ہے کہ لا يحتمل النسخ، کہ اس کی حرمت کا حکم کبھی منسوخ یا ختم نہیں کیا جا سکتا، یا اس اعتقاد کی بنیاد پر کہ جو چیز پہلی مرتبہ حرام قرار دی جاتی ہے تو اس طور پہ حرام قرار دی جاتی ہے کہ اس کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لأجل، اس وجہ سے کہ انہ تبارک و تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خلع علی عبد خلعۃ الالوہیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر الوہیت کا خلعت، الوہیت کا لبادہ اتار دیا ہے، الوہیت کا لباس پہنا دیا اپنے بندے کو، او صار، یا یہ کہ وہ بندہ اللہ میں فانی ہو گیا ہے اور اللہ کی وجہ سے اسے بقا مل گئی ہے، فصار نہیہ عن فعل، لہذا اس بندے کا کسی چیز سے روکنا،
او کراہیتہ لہو، یا کسی چیز کو ناپسند کرنا، اس کا کسی کام سے روکنا یا کسی چیز کو ناپسند کرنا، مستوجبا لجرم فی مالہ وآلہ فلذلک مشرک باللہ، جی فصار نہیہ عن فعل او کراہیتہ لہو مستوجبا لجرم فی مالہ وآلہ، لہذا اس کا روکنا، روکنا اس کو روکنا، عن فعل او کراہیتہ لہو مستوجبا لجرم فی مالہ وآلہ فذلك مشرک باللہ تعالی مثبت لغیرہ غضبا وسخطا مقدسین وتحلیلا وتحریما مقدسین، جی کہہ رہے لہذا فصار نہیہ، لہذا اس کا نہیں اس کو، پہلی مرتبہ کا ترجمہ ذرا غلط ہو گیا، یوں ہے ترجمہ فصار نہیہ عن فعل، لہذا ایسے بندے کو کسی کام سے روکنا، او کراہیتہ لہو یا اس کے لیے کسی کام کو ناپسند کرنا، مستوجبا لازم کرتا ہے، لجرم فی مالہ واہلہ اس کے مال اور آل میں نقصان کو، یہ حرم، جرم نہیں حرم، لحرم فی مالہ واہلہ مال اور آل میں نقصان کو، فذلک مشرک باللہ ایسی صورت میں ایسا آدمی مشرک باللہ ہوگا، مثبت لغیرہ اور غیر اللہ کے لیے وہ ثابت کرنے والا ہوگا، غضبا و سخطا وہ ناراضگی اور وہ غضب اور غصہ، مقدسین جس کو تقدس حاصل ہے، اور تحلیلا و تحریما اور حلال قرار دینے کا کی آتھریٹی اور حرام قرار دینے کی آتھریٹی، مقدسین جو دونوں مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ گویا ایسے آدمی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اللہ نے اسے اپنی معبودیت کا پیکر بنا دیا ہے اور وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو کر بقا اور دوام حاصل کر چکا ہے، لہذا اس کو ناراض کر دینا اور گویا اپنے مال اور آل میں نقصان کو، نقصان کا ایک دریا پیدا کرنا ہے، تو ایسے انسان کو بھی مشرک کہا جائے گا۔ اور مشرک ہونے کی بنیاد پر یہ انسان بھی گویا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ غصہ ہونے کا، ناراض ہونے کا حق تو اللہ کو ہے، وہ اس انسان کو بھی ہے، اور حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے کی آتھریٹی جو اللہ کو ہے وہ نعوذ باللہ اس انسان کو بھی ہے۔